آپ کے سامنے کوئی مجبور آ گیا ہے اور آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے، آپ کو دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو دینے سے فرق پڑتا ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، مناسب سا کاروبار ہے، اور پیسے لگائیں گے، انویسٹمنٹ اور کریں گے تو اور فائدہ ہوگا، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ان دنوں کے اندر تو زیادہ سے زیادہ پیسے بچا کر کاروبار کو اور بہتر کیا جائے، لیکن عین اس موقع پر کوئی ضرورت کسی کی آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو آپ کا نفس نہیں چاہے گا کہ اس وقت پیسے نکالے جائیں۔ آپ کے قوا بھی مضبوط ہیں، آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے ہیں اور آپ ان پیسوں سے اپنی خوشیاں خرید سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ اب ضرورت بن گئی ہے تو آپ نے ایثار کیا، اپنے اخراجات کم کیے اور اس ضرورت کو پورا کیا۔ یہ صدقہ بہترین صدقہ ہے، نہ یہ کہ جب ٹانگیں لٹک جائیں، قوا مدمحل ہو جائیں اور آپ کہیں کہ اب میں نے صدقہ کیا۔ اگرچہ بڑھاپے میں بچے ہوئے مال کا صدقہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی قبول ہے، یہ نامقبول نہیں ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ مال ہے، پتہ ہی نہیں کتنا ہے، تو اس سے صدقہ کر دینا یہ بھی مقبول ہے، شریعت نے اس پر بھی اجر دیا ہے۔ لیکن بہترین صدقہ ایسا صدقہ ہے کہ جب آپ کے پاس مال ہے اور اس مال کی آپ کو ضرورت بھی ہے اور آپ اپنی ضرورتوں کو کلوز کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو کم کرتے ہیں، اپنا بجٹ اس کو مینٹین کر کے اس میں سے کچھ پیسے نکالتے ہیں۔ 50,000 روپیہ تنخواہ ہے، 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے، 30,000 روپیہ تنخواہ ہے، تو اس میں سے کوئی بندہ 500 روپیہ بھی نکالتا ہے، 1,000 روپیہ بھی مہینے کا نکالتا ہے کہ نہیں یہ میں نے اپنے محلے کی مسجد کو دینا ہے، یہ میں نے دارالعلوم کو دینا ہے، یہ میرے غریب ہمسائے ہیں، یہ 300 میں نے اس کو دینا ہے، یہ میں نے اس کے لیے رکھا ہے۔ تو وہ 50,000 کے بجٹ سے یا 30,000 کے بجٹ سے یا 1,00,000 کے بجٹ سے ہی تھوڑے سے پیسے نکال کر کے ان کو راہ خدا میں خیرات کرنا یہ آسان کام نہیں ہے اس مہنگائی کے دور میں۔ لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میرا تو پھر بھی چولہا جلتا ہے، ہمسایہ تو غریب ہے، رشتہ داروں کے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں، یہ میرا دوست اس کی جاب چھوٹ گئی ہے، اس کا تو مسئلہ ہے، تو وہ جو احساس ہے اس کو، اور اس احساس کی وجہ سے 2 روٹیوں کی بجائے 1 کھا لیتا ہے، اور وہ گھی والی روٹی کی بجائے سوکھی روٹی کھا لیتا ہے، اور وہ سیر سپاٹوں کو چھوڑ کر کے کہتا ہے میں یہی اس ضرورت کے لیے لگا دوں گا، عمرہ کلوز کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں وہ پیسے یہاں صرف کر دوں گا۔ تو یہ جو اس کا صدقہ کیا ہوا ہے تو فرمایا کہ یہ افضل صدقہ ہے اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ یہ کہ جب ٹانگیں لٹک جائیں، آنکھوں کی پتلیاں چڑھنے لگے تو وہ کہے کہ میرا سارا مال صدقہ کر دو، اگرچہ ایسا بھی بہت موقعوں پہ نہیں ہو پاتا، تو اس وقت کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا حصہ ہے۔ تو جو زہر الغنا ہے یہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے۔ تو آپ کے پاس جتنی توفیق ہے اس میں سے آپ کچھ حصہ متعین کریں۔ ظاہر ہے ایک آدمی 50,000 روپیہ مہینے کا کماتا ہے تو اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تو 25-30,000 روپیہ دے ڈال، وہ 100 روپیہ بھی دیتا ہے، اس نے متعین کیا ہوا ہے، اس کی برکت اس کے باقی 49,000 کے اندر آ جائے گی اور وہ زہر الغنا والے صدقے میں شامل ہو جائے گا۔ اور جو یہ چکر کرتا ہے کہ میں یہ بھی 1,000 روپیہ بچاؤں گا اور یہ بھی کاروبار میں لگاؤں گا اور پھر میں بہت امیر ہو جاؤں گا، اور وہ ساری زندگی اسی چکر میں جب امیر ہوتا ہے پھر اس سے امیر، پھر اس سے امیر، پھر اس سے امیر، اور ساری زندگی دولت کی محبت اس کو پھر کچھ نکالنے ہی نہیں دیتی۔ صدقے کا فلسفہ کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے، حب دولت تلف بھی سازت زکات، زکات اور صدقے سے حب دولت ختم ہوتی ہے، اور یہ مقصود ہے، ورنہ اللہ نے جس کو دیا ہے غریب کا حصہ، غریب کو ڈائریکٹ بھی تو دے سکتا تھا، لیکن اس کو دے کے آزمایا ہے، اس کو غربت سے آزمایا ہے۔ یہ غربت میں پورا نکلتا ہے اور وہ اپنی دولت مندی کے امتحان میں پورا نکلتا ہے، وہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ اور اس نے یہ انسانوں کو آزمایا ہے، جانوروں کو تو نہیں آزمایا۔ پرندے اڑتے ہیں تو باغ میں ایک طرح کا کھانا سب کو مل رہا ہوتا ہے، اور مچھلیوں کو اور جو ہے وہ آبی مخلوقوں کو ایک طرح کا اپنی ضرورت کے مطابق مل رہا ہے۔ کبھی کوئی مچھلی امیر کوئی غریب تو نہیں ہوتی، کوئی پرندہ امیر اور غریب تو نہیں ہوتا، سب کا گھونسلہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ چونکہ وہ مکلف مخلوق نہیں ہے، انسان مکلف ہے، اس لیے اس کے لیے آخرت ہے، جنت دوزخ ہے، اس لیے اس کو آزمایا گیا ہے۔ اللہ امیر کو امیر رکھ کے آزمانا چاہتا ہے، غریب کو غربت سے آزمانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے ہاتھ میں جو بھی ہو تو آپ اس میں سے راہ خدا میں ضرور خرچ کیا کریں، آپ اس کا نتیجہ دیکھنا۔ بندہ کہتا ہے میں اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ زیادہ ہوں گے تو پھر میں خرچ کروں گا، وہ کہتا ہے خرچ کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔